اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا محمد طیب فاروق صاحب قاصری سے کہ ہمارے نوجوانوں کو قیمتی نصیحتیں فرمائیں، جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله المولان العظيم. اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء کرام، میرے بڑے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، ابھی میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، جہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اس کے بعد میں ایک حکم ہوتا ہے اللہ کا، اور وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب تم شہادت دے چکے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب تم ایمان کے باشندے بن گئے ہو، لہذا تمہارے اوپر ایمان کے قانون نافذ ہوتے ہیں، تمہارے اوپر اسلام کے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ تم ایمان نہیں لائے تھے تو وہ قانون نافذ نہیں تھے۔ کافر کو نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ملے گی، روزے نہ رکھنے کی سزا نہیں ملے گی، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا نہیں ملے گی، والدین کے ساتھ غلط سلوک کرنا اس چیز کی سزا نہیں ملے گی، اس کو سزا ملے گی اس کے کفر کی وجہ سے کہ اس نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ ایک نہیں ہے، اس بات کا انکار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کے نبی اور رسول نہیں، اس کو اس انکار کی، اس کفر کی سزا ملے گی، اور اس کفر کی سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ لیکن ایمان والے کو سزا ملے گی وہ انکار کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سزا ملے گی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، سزا ملے گی اس کو روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اسلام کے باشندے اب ہو گئے ہو تو اسلام کے قوانین تم پر نافذ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی انڈیا کا شخص کہیں دوسرے ملک میں جائے تو وہاں کا جب وہ باشندہ ہوگا تو اس ملک کے قوانین اس پر نافذ ہوں گے۔ کوئی انڈیا کا دبئی میں چلا جائے تو دبئی کے قوانین اس پر نافذ ہوں گے، انڈیا کے قانون نہیں چلیں گے وہاں پر۔ اور کوئی دبئی کا اگر انڈیا میں آ جائے تو اس پر انڈیا کے قانون نافذ ہوں گے، ہندوستان کے قانون نافذ ہوں گے۔ تو جب اسلام کے باشندے ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اب قوانین جو چلیں گے وہ اپنی منمانی سے نہیں چلیں گے، وہ چلیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوانین کے لیے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ ایک ڈرنا خوف والا ڈرنا ہوتا ہے، ایک ڈرنا شفقت والا ڈرنا ہوتا ہے۔ خوف کا ڈرنا کہ کسی انسان کے سامنے ایک شیر آ جائے تو وہ خوف سے تھرا جائے گا، خوف سے وہ جو ہے وہ کانپ اٹھے گا۔ کسی انسان کے سامنے پستول سیدھی کر دی جائے تو وہ خوف سے تھرا جائے گا۔ ایک ڈرنا تو یہ ہوتا ہے۔ ایک ڈرنا شفقت والا ڈرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، جب وہ شور کرتا ہے
جب وہ ادھم مچاتا ہے تو ماں کہتی ہے آنے دے تیرے باپ کو، میں اس سے شکایت کرتی ہوں، وہ فوراً کو چھوڑ دیتا۔ میرا باپ آئے گا تو مجھے ڈانٹے گا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کی پیٹھ پر بھی چڑھوں گا، میں اپنے باپ کے کانے پر بھی بیٹھوں گا، میں اپنے باپ سے پیسے بھی مانگوں گا، میں اپنے باپ سے اپنی ضروریات پوری کراؤں گا، اپنے شوق پورے کراؤں گا، لیکن پھر بھی وہ ڈرتا ہے اپنے باپ سے کہ میرا باپ آئے گا، میرے والد آئیں گے، وہ مجھے اس بات کی سزا دے، وہ ڈر جاتا۔ یہی ڈر اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیسا ڈرنا ہے؟ وہ یہ ڈرنا ہے کہ کوئی غلطی نہیں کرنا کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں کرنا میرا مالک مجھ سے خفا ہو جائے گا، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے، حالانکہ اس سے مانگتے بھی ہیں اے اللہ ہماری ضرورت پوری کر، اے اللہ ہمیں کھانے کو دے، ہمیں رزق دے، ہمیں پہننے کو دے، اچھے رشتہ دار دے، ساری تمام ضروریات ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ڈر بھی اللہ۔ یہ شفقت والا ڈرنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنے فخر کی بات ہے، وہ مالک حقیقی ہمیں اپنی زبان سے پکار رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، اپنی زبان سے ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ آج کوئی نیتا کہہ دے ارے فلانے وسیم بھائی آپ تو بہت اچھے آئے ہو، وہ تو پھولے نہیں سنبھالے۔ کوئی بڑا بادشاہ کہہ دے ارے فلانے بشیر بھائی آپ تو بہت خوب بیٹھے ہو، میری ان سے بہت اچھی ملاقات ہے، وہ پھولے نہیں سمائے۔ اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تمام کائنات کا مالک اپنی زبان سے ہمیں پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز میں ڈرو، والدین سے بات کرتے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی غلطی ایسی نہ نکل جائے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، رشتہ داروں سے سلوک کرنے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اللہ سے ڈرو کہ کہیں تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ آج ہم نے تربیت کس چیز کا نام رکھا کہ بچوں کو دنیا کی تعلیم اچھی دے دی جائے، ان کو بچوں کو بہترین جو ہے تعلیم دنیاوی دے دی جائے، ان کو ڈاکٹر بنا دیا جائے، انجینئر بنا دیا جائے، دنیا کی بڑے عہدے پر پہنچا دیا جائے، اور ان کو پہننے کو اچھا دے دیا جائے، رہنے کے لیے ان کے گھر بنا دیا جائے۔ کیا یہ تربیت ہے؟ میرا مالک یہ تربیت نہیں بتاتا، میرے آقا نے یہ تربیت نہیں بتائی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جب ہم یہ دنیاوی تربیت دیتے ہیں تو بڑے ہو کر وہی اولاد ماں باپ کے اوپر چڑھ کر آتی ہے، ماں باپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ کو خاموش کر دیتی ہے۔ ارے تم کیا جانو، چپ بیٹھو، تم پرانے زمانے کے ہو، ہم جانتے ہیں اس زمانے کی بات۔ ہم نے انہیں زمانے کی تعلیم دی تھی، اس لیے وہ ماں باپ کو خاموش کر رہے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم دیتے تو اللہ نے فرمایا وَلَا أُفٍّ لَكُمْ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو۔ وہ یہ جانتا کہ مجھے میرے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے، ورنہ میرا مالک حقیقی ناراض ہو جائے، ورنہ وہ مالک ناراض ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا شکایت لے کر۔ آج ہم یہ شکایت کرتے ہیں، امام صاحب کے پاس جائیں گے، امام صاحب کوئی تعویذ بنائیے، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا، دعا کر دیجئے میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، وہ میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں ہے۔
یہ تعویذوں سے کام چلتا ہے، تعویذوں سے نہیں چلتا۔ ایک باپ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اور فرمایا اے امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ انصاف پسند اور انصاف پرست بادشاہ کہ جن کی مثال اپنے تو اپنے غیر بھی دیتے ہیں، کہ جب زلزلہ آیا زمین پر تو زور سے پیر مارا اور کہا اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ زمین مہی کے مہی ٹھہر، زلزلہ مہی کے مہی رک گیا۔ ایسا انصاف پسند بادشاہ، اس کے سامنے جب یہ بات آئے کہ ایک بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے تو وہ خاموش نہیں، بلا دیا بیٹے کو، آج آگے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کرتا ہے۔ بیٹے نے اجازت چاہی کہ امیر المومنین کیا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل عرض کرو، تم کہہ سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے مدعی جو دعویٰ کرتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے جو اس کے خلاف بولتا ہے۔ تو کہا بالکل کر سکتے کرو۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ بتا دیں کیا صرف ماں باپ کی ہی اولاد پر حقوق ہوتے ہیں یا اولاد کی بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ آج ہم بڑا رونا روتے، میرا بیٹا میرا کہاں نہیں مان رہا، میری بات نہیں سن رہا، میری فرما برداری نہیں کر رہا، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ وہ اولاد حقوق ادا نہیں کر رہی، پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ چونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں تو ہم گریبان میں جھانکیں گے، ہم کہیں گے ہم نے اپنی اولاد کو کپڑے پہنائے، ہم نے اپنی اولاد کو ہم نے جو ہے وہ رہنے کو گھر دیا، ہم نے اپنی اولاد کو اچھا رزق دیا، ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے اپنی اولاد کو انجینئر بنایا، ہم نے تمام حقوق ادا کر یہی سوچ، کیونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، صرف ماں باپ کے ہی حقوق نہیں ہوتے ہیں اولاد پر، بلکہ اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر چار، کتنے ہیں؟ چار۔ پہلا، ابھی اولاد دنیا میں اولاد آئی نہیں، ابھی باپ کی پشت میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں کا اگر انتخاب کیا جائے تو وہ نیک عورت کا انتخاب کیا جائے۔ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں، فیوچر میں جو اس کی ماں بننے والی ہے وہ عورت ہونی چاہیے جو اللہ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول کی فرما بردار ہو، اللہ کی فرما بردار، نیک عورت ہونی چاہیے۔ ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، لیکن حقوق پہلے، اولاد کے حقوق پہلے آ گئے، اولاد نہیں آئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سارے حقوق ادا کر دیے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں وہی مال و دولت کہاں سے ملے گی، کہاں سے کار ملے گی، کہاں سے بائک ملے گی، 1.5 لاکھ روپے والی بلٹ کہاں سے ملے گی اور فلاں گاڑی کہاں سے ملے گی، یہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال دولت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔
آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ پاک آلود ہو، تم اس کی دینداری کو دیکھو، تم اس کی دینداری کو، اس کا حسد نسب مت دیکھو، اس کا مال دولت مت دیکھو، اس کی خوبصورتی مت دیکھو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک دن یا وہ اس عورت کو چھوڑیں گی یا وہ عورت ان کو چھوڑ کر جائے گی. دنیا کی کامیابیاں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان اسے چھوڑتا ہے یا پھر وہ انسان کو چھوڑ کر. ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے کتنے دیکھتے ہیں کہ ارے بہت بڑا آدمی، بہت بڑا شخص، اور منٹوں میں جو ہے وہ روڈ پر آ گیا، منٹوں میں روڈ پر آ گیا، کروڑ پتی تھا، کروڑ پتی ہو گیا. وہ دولت اسے چھوڑ کر چلی، وہ کامیابی اسے چھوڑ کر چلی، کوئی بہترین ڈاکٹر بنا، بہت شاندار جو ہے نوکری کر رہا ہے، نوکری چھوڑ گئی. ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں دیکھتے اب اس کی نوکری چھوٹی تو وہ کامیابی اسے چھوڑ کر، تو یا تو وہ کامیابی انسان کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہ انسان کامیابی کو چھوڑتا ہے. بڑا بہترین نوجوان ڈاکٹر بنا، لیکن اللہ کا بلاوا آ گیا، اس دنیا سے چل، اس دنیا سے چل. دنیا کی کامیابی دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نظاروں کو، اس معاشرے میں اپنی آنکھوں سے نظاروں کو دیکھتے ہیں، تو حسن وہ بھی ایک دن مٹ جائے گا، مال و دولت وہ بھی ختم ہونے والی ہے، حسب و نسب بھی ختم ہونے والا ہے. رہے گا تو کیا رہے گا؟ صرف اور صرف دینداری، صرف اور صرف اللہ کا خوف رہے. تو فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب اس کی ماں کا انتخاب کرے تو نیک ماں کا انتخاب کرے، نیک عورت کا انتخاب کرے، تاکہ جب اس کے پیٹ سے جب بچہ ولادت کرے تو وہ اس کو بہترین سبق سکھائے. کیونکہ پہلا مدرسہ وہ بچے کی ماں کی گود، ماں کی گود ہوتی ہے. جب رات کو سوتے میں ماں کہے بچے سے بیٹا پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا، بچہ پڑھے گا اٹک اٹک کر اللہم بسمک اموت و احیا. 4 دن 5 دن 10 دن پڑھائے گی. ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال کا جو ابھی بولنا ہی سیکھا ہے، ابھی بس چیزیں مانگتا ہے، مجھے دے دو، یہ ابو ہیں، یہ امی ہیں، صرف بولنا سیکھا ہے، لیکن وہ دعا سیکھ جاتا ہے. کس کی بدولت سے؟ کس کی بدولت سیکھتا ہے؟ وہ دعائیں سیکھتا ہے، وہ قرآن کی آیتیں سیکھ جاتا ہے، وہ قرآن کی پوری سورت سیکھ جاتا ہے. کس کی بدولت سیکھتا ہے؟ اس ماں کی بدولت سیکھتا ہے جو نیک عورت تھی. تو پہلا حق کہ وہ نیک عورت، نیک عورت. اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ ولادت کرے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس دنیا میں آنکھیں کھول لے، تو اس کو ایک بہترین خوبصورت معنی دار نام دیا جائے، معنی دار نام دیا جائے. آج کل کیا ہے؟ فیشن چل گیا ہے کہ فلاں ناٹک میں وہ فلاں ایکٹر کا جو ہے وہ نام تھا تو وہی نام رکھو. اس کے معنی کیا ہے؟ کچھ معنی. ایک جگہ میں پڑھاتا تھا تو وہاں کے ماں اس ایک بچی پڑھتی تھی چھوٹی سی، اس کا نام تھا الہ، اس کا نام الہ تھا. میں نے کہا بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگی الہ. میں نے کہا اچھا. اس کے والد آئے تھے، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا اپنے بچی کا نام کیا رکھا؟ کافی بڑی ہو چکی تھی، تقریباً 5-6 سال کی ہو، اور لوگ اسے الہ الہ ہی کہہ رہے تھے جب سے.
اور شاید ابھی کہہ رہے ہو تو میرا آگے رابطہ نہیں. یہ 5-6-7 سال پہلے کی بات. تو میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے الہ. میں نے کہا یہ نام آپ کو کہاں سے ملا؟ کہنے لگے کلمے میں آتا ہے لا الہ. کلمے میں آتا ہے لا الہ, تو وہ الہ ہے. واہ, کچھ نہیں معلوم, بس ہم نے دیکھا کلمے میں آتا ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ آپ معنی جانتے ہیں؟ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود. لا معنی نہیں اور الہ معنی معبود, یعنی عبادت جس کی جائے ہم اسے کہہ رہے ہیں معبود. الہ کہہ رہے ہیں, اسے معبود کہہ رہے ہیں, اسے ہم معبود مان رہے ہیں. بڑی سوچنے والی بات. تو معنی رکھا جائے, اگر خود نہیں جانتے تو کسی عالم سے رابطہ کر کے, کسی بزرگ سے رابطہ کر کے اچھا نام جس کے اچھے معنی ہوں وہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ قرآن میں بس جو قرآن میں آیا ہے وہ رکھیے. ایک اس وقت بہت نام لینا انعام. تو جو قرآن میں ہے بس کو رکھ لیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے معنی ہونے چاہیے اور معنی بھی درست ہونے چاہیے. ورنہ ہم بے دھیانی میں اور اپنی جہالت کی وجہ سے, نامعلومیت کی وجہ سے ہم ایسے الفاظ بولتے رہیں گے جس سے ہم کفر میں شامل ہو سکتے ہیں. کفر میں شامل. اب کسی کو اگر میں کہوں آپ معبود ہو, نعوذ باللہ, تو یہ کفر ہے, سراسر کفر ہے. وہی عربی کا لفظ ہے الہ. تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بہترین اور معنی دار نام دیا جائے. بہترین نام دیا جائے, معنی دار نام دیا جائے. ایسا نہیں کچھ بھی اٹھا کے رکھو. جیسے بہت قرآن صاحب کو ہے, کوئی ایسا نام بتاؤ جو قرآن میں ہو اور کسی کا نہ ہو. میں نے کہا خنزیر ہے, قرآن میں خنزیر ہے لیکن کسی کا نہیں ہوگا. عجیب لوگوں کی تھنکنگ ہے کہ نیا ہو نیا ہو نیا ہو. اس نئے کے چکر میں ہم جو ہے وہ ڈھکتے جا رہے ہیں, اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس نئے کے چکر میں کہ نیا ہونا چاہیے. تو بہترین نام ہو, اچھا نام ہو اور معنی دار نام. تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا جب بچہ دنیا میں آ جائے تو اس کا بہترین نام رکھا. اور تیسرا حق فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں باپ کے اوپر, ذرا غور سے سنیے, وہ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین کی قرآن کی تعلیم دی جائے. قرآن کی تعلیم دی جائے. اب کہیں گے قرآن کی تعلیم تو دیتے ہیں, ایک حافظ صاحب کو بلاتے ہیں اور حافظ صاحب آتے ہیں, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بیٹھ کر پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھا کر چلے جاتے ہیں. اور قرآن پورا ہوا, ایک مٹھائی کا ڈبہ آدھا کلو کا اور ایک سوٹ جو ہے اس کے اوپر رکھ کر حافظ صاحب کو دے دیا, اب آپ کی چھٹی, ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا, دین سیکھ گیا. قرآن پڑھ لیا, دین سیکھ گیا. یقین قرآن پڑھائیں لیکن خالی قرآن نہ پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر ایک مسلمان کا, ہر ایک مسلمان پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک مسلمان پر دین کا سیکھنا, علم کا سیکھنا وہ فرض ہے. فرض ہے. اور وہ دین کیا ہے؟ وہ دین کیا ہے؟ ہر کسی کو عالم بنا دیا گیا.
ہر کسی کو حافظ اور مولوی بنایا جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس ڈاکٹر اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس دنیا میں ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، علاج کا طبیب کا ہونا ضروری ہے، اس دنیا میں جو ہے انجینئر کا ہونا ضروری ہے، اس دنیا میں جو دوسری پڑھائیاں ہیں ان سب جو ڈگریاں ہیں سب کا ہونا ضروری ہے، سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ سب کو مولوی بنا دیں گے تو دنیا کا نظام تو بگڑ جائے گا، ایسا نہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ صرف قرآن پڑھا دیا جائے، یہی ہے کہ صرف قرآن پڑھا کر ختم کر دیا جائے، ایک حافظ صاحب کو بلایا اور قرآن پڑھایا، بس دینداری ہو گئی، فریضہ پورا ہو گیا؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو۔ تو پھر کتنا دین پڑھانا ہے، ہمیں کتنا بچے کو سکھانا ہے جو اس فریضے سے ہم بری ہو جائیں، ہمیں خود کتنا سیکھنا ہے، بچے کو کتنا سکھانا ہے کہ اس فریضے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اس فریضے سے ہم ادا ہو جائیں، کتنا دین سکھانا ہمیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا دین سکھاؤ کہ جس سے وہ تمام کے تمام دین کے کام بآسانی کر سکے اور حلال اور حرام کا تمیز کر سکے، وہ فرق کر سکے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ وہ جب نماز پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ کون سی چیز چھوٹنے پر سجدہ سہو ہو کر نماز ہو جائے گی، وہ جب نماز پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ کون سی چیز چھوٹنے پر بالکل نماز ختم ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ کیا ہم سکھاتے ہیں بچوں؟ قرآن پڑھا ہے، بس پڑھیے۔ اتنا دین سکھانا کہ وہ نماز صحیح سے پڑھ لے، اس کی نماز درست ہو جائے، اس کے جو ہے ارکان تمام صحیح طریقے سے کر لے، کہ نماز پڑھے اور کچھ معلوم نہیں کیا فرض ہے، جلدی جلدی اٹھا بیٹھی لگائے، اٹھا بیٹھی لگا کر اور نماز سے فارغ ہم یہ سوچتے کہ نماز پڑھے، نماز نہیں، نماز میں اطمینان فرض ہے، ہر ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اٹھا بیٹھی اگر لگا دی نماز نہیں ہوتی۔ ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما لی، ایک صحابی آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز ہوئی نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھی ہو، کوئی اطمینان نہیں ہے، جیسے کہ وہ مرغی جو ہے کھونٹ مارتی ہے، اس طریقے سے سجدے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے بیٹھا جا رہا ہے، رکوع میں بھی نہیں معلوم کہ بس جائے اور اٹھے، گئے اٹھے۔ یہ دین سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ ہماری نماز درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہم نماز صحیح سے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کہ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، پتہ پڑا کہ کل اللہ کے یہاں حساب و کتاب والے دن وہ نماز کو گٹھی بنا کر ہمارے منہ پر مار دیا۔ یہ دین سیکھنا فرض۔ تو یہ تیسرا جو ہے وہ حق بتایا اولاد کا ماں باپ کے اوپر، کہ وہ تیسرا حق یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اس کے احکامات سکھاؤ کہ قرآن نے کیا فرمایا ہے، ماں باپ کے متعلق کیا فرمایا ہے، بہن بھائی کے متعلق کیا فرمایا ہے، رشتہ داروں کے متعلق کیا فرمایا ہے،
बीवी के मुताबिक क्या फरमाया है? ये इल्म होना चाहिए। तो कुरान की तालीम सिखाना औलाद को ये वालिदैन के ऊपर फरीज़ा है। और चौथा जो हक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान करते हुए फरमाया, वो क्या है? फरमाया कि जब वो शादी के लायक हो जाए तो बेहतर और मुनासिब रिश्ता मिलने पर उसकी फौरन शादी, उसका निकाह करो। ये नहीं कि भाई जब हमारे पास जो है वो बेहतरीन पैसे हो जाएंगे 10-20 लाख रुपए, तब हम बड़ा सा मैरिज होम करेंगे और उसमें शादी करेंगे, उसमें वलीमा करेंगे। नहीं। वो बेटा कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, इन चारों हुकूक में से मेरे बाप ने मेरा एक हक भी अदा नहीं, मेरे बाप ने मेरा एक हक भी अदा नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बाप से कहा कि उठो, चलो जाओ यहाँ से, पहले अपने हुकूक जो तुम पर फरीज़ा हैं, जो तुम्हारे ऊपर हुकूक आए होते हैं, वो अदा कर कराओ, उसके बाद में शिकायत नहीं कराओ। आज हम औलाद को कुछ सिखाते नहीं हैं, औलाद को कुछ हम बताते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी औलाद तमाम हमारी बातें माने। और उसका नतीजा क्या होता है कि माँ बाप की कोई फिक्र नहीं रहती औलाद को, यहाँ तक कि वो इंतजार करते हैं कि ये मर जाए, हमें की कब्र पर मिट्टी डालकर आए। और बड़ा अजीब जो है वो माहौल बना हुआ है, कोई 10 दिन तक किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो उसकी औलाद को मस्जिद में नहीं तो सिर्फ 10 दिन, कोई 20 दिन आएगा, और कोई बहुत आया तो 40 दिन तक आ जाएगा। वो कि शुरू में तो बड़ी पाबंदी के साथ आएगा, फजर में भी आएगा, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, फिर उसकी फजर गायब हो जाएगी, फिर असर गायब हो जाएगी, फिर मगरिब गायब हो जाएगी, एक एक करके कम होती जाएगी। अब उसे कुछ याद नहीं, उसे कुछ याद नहीं। मेरा बाप भी, मेरा बाप था, मुझे उसके लिए क्या करना है उसे कुछ याद नहीं। अपनी औलाद को तैयार करो कल आखिरत के लिए। ये वो सरमाया है कि मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसके तमाम के तमाम आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, उसका नामे आमाल बंद कर दिया जाता है, फरिश्ते लिखना बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, तमाम के तमाम आमाल मुनक़ता हो गए। फरमाया सिर्फ 3 आमाल, 3 आमाल ऐसे हैं कि जो मरने के बाद भी मुनक़ता नहीं होते। वो 3 आमाल कौन से हैं? फरमाया सदक़तुन जारिया, ये वो अमल, वो सदका जो उसने जारी और सारी किया। किसी ने ऐसा सदका किया, मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दी, या उसने जो है एक पानी की टंकी रखवा दी, लोग उसमें पानी पीते हैं, उसमें परिंदे पानी पीते हैं, चरिंदे पानी पीते हैं, उसका इंतकाल हो गया, वो पानी की टंकी जब तक मौजूद रहेगी उसे सवाब मिलता है, बराबर सवाब मिलता है। तमाम अमाल मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय 3 अमल के। फरमाया सदक़तुन जारिया, सदक़ा जारिया, और फरमाया इल्मुन यनफ़उ बिही, और ऐसा इल्म जो नफा पहुंचाने वाला हो। उसने इल्म सीखा, लोग उससे नफा हासिल करते हैं, वो खुद उससे नफा हासिल करता है। इल्म दीन सीखा उसने, कुरान पढ़ा, वो मौलवी बन गया, आलिम बन गया।
गया, हाफिज बन गया, उसके जिंदगी में अमल नहीं है, उसका आलिम बनना भी बेकार। उसकी जिंदगी में अमल नहीं है और वो आलिम बना, और उस जो इल्म उसने सीखा है उसको अपनी जिंदगी में लेकर आया, अपने अमल से उसने दिखाया कि ये मैं सीख कर आया और ये मैं करता हूं, देखो ये होता है, अमल से जाहिर करता है, वो इल्म नाफे है, वो इल्म नाफे है, फायदा पहुंचाने वाला। ऐसा इल्म जो फायदा पहुंचाने वाला हो वो खुद सीख कर आए और दूसरों को उसने सिखाया। जब तक उसके सीखे हुए चलते रहेंगे, एक चैन चलती रहेगी, वो कब्र में पहुंच जाएगा, उसकी हड्डियां सुरमा बन जाएंगी, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सवाब उसको बराबर मिलता है। नामे अमल में सवाब लिखता रहेगा कि इसके शागिर्द पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके उस्ताद जो भी थे उनको सवाब मिलता है। तो ऐसा इल्म जो नफा पहुंचाने वाला हो। और तीसरी चीज जिसके लिए मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, वो फरमाया औवलदुन यग़फिरु लहू, ऐसी औलाद जो उन वालिदैन के लिए मग़फ़िरत करने वाली, जो उसके लिए मग़फ़िरत करने वाली। अब मग़फ़िरत कौन सी औलाद करेगी? वो औलाद करेगी कि जिसे हमने डॉक्टर बनाकर क्लिनिक पर बिठा दी, दीन की एक बात नहीं सिखाई उसे, नमाज नहीं सिखाई, मस्जिद जाना नहीं सिखाया उसे, कुरान की तालीम नहीं दी उसे, मग़फ़िरत वाली दुआ नहीं सिखाई, वो औलाद मग़फ़िरत करेगी। वो औलाद जिसको हमने दुनिया की तमाम तर तालीम दे दी, तमाम तालीमात उसको दे दी, लेकिन उसको बिस्मिल्लाह तक पढ़ना नहीं आता, उसको कलीमा तक पढ़ना नहीं आता, वो औलाद मग़फ़िरत करेगी, ये नहीं करेगी। औलाद वो मग़फ़िरत करेगी कि जिसको हमने सिखाया होगा कि बेटा ये मस्जिद का रास्ता है, इसमें जाना, नमाज पढ़ना, पांचों वक्त की नमाज पढ़े। जब वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा और हर नमाज के बाद जब वो हाथ उठाएगा तो कहेगा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत, तब होगी वो औलाद करेगी। और जब भी वो औलाद मग़फ़िरत की दुआ करेगी, हाथ उठाएगी और कहेंगे, या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर, अल्लाह का कलम चलेगा और उसके नाम आमाल में धड़ाधड़ नेकियां लिखी जाएगी। वो मर चुका है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, उसकी औलाद बूढ़ी हो गई है, तब भी उनको सवाब मिलता रहेगा। ये ऐसा सरमाया है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा, मरने के बाद भी खत्म नहीं, लेकिन इस सरमाए को हम संभाले उस तरीके से, तभी तो होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो, हर चीज में खौफ। नापतोल में दुकानदारी कर रहे हो तो नापतोल में जो है अल्लाह का खौफ, ज्यादा चला जाए लेकिन कम ना जाए, जरा बराबर भी कम जाएगा, कल कयामत के दिन पकड़ हो जाए, कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब हो। ये नेकियां अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। याद रखिए, उसूल है कि जितनी कीमती चीज होती है उसकी तौल उतनी ही छोटी होती है। आप घुस की तौल देखें तो टनों के हिसाब से उसकी तौल होती है, जिसकी घुस जानते, टनों के हिसाब से तौल होती है। आप उससे थोड़ी और कीमत के गेहूं पर आ जाए
اس کی بھی قیمت، اس کی بھی جو ہے وہ 100 کلو جو ہے 10 کلو 20 کلو، آپ اس سے نیچے آ گئے پھل لینے جائیں، انار لینے جائیں، کلو اور گھر کے 1 کلو کی طور اس سے نیچے آئیں اور قیمتی چیز پر آ جائیں، کسی جو ہے سونے پر آ جائیں، سونے پر جو چاندی پر آ جائیں، تو اس کی گرام کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس سے بھی قیمتی چیز سونے پہ آئے تو اس میں ملی گرام کے حساب سے ہوتی ہے کہ رتی بھی توڑی جاتی ہے، ملی گرام بھی توڑا جاتا ہے۔ یہ نیکیاں اس سونے سے، اس جواہرات سے، اس ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تول جو ہے وہ نہ تو گرام میں رکھی، نہ ملی گرام میں رکھی، بلکہ ذرات میں رکھی۔ کس میں رکھی ہے؟ ذرات، ذرے میں رکھی ہے۔ یہ فضا ہمارے سامنے چل رہی ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس فضا میں نہ جانے کتنے ذرات ہوں گے، کتنے ذرات گھوم رہے ہوں گے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم اپنے قریب بھی نہیں دیکھ سکتے، جانے کتنے ذرات گھوم رہے ہوں گے۔ ان ذرات میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی تول کرے گا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اس دن جو شخص بھی، جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سامنے کر دے گا۔ یہ نیکی کا کام کیا تھا تم نے، تو دنیا میں ذرات نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن ہم تمام تیرے ذرات سامنے رکھتے ہیں، تمام نیکی کے ذرات اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس نے کوئی شر کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ غلط بات کہی یا غلط کام کر دیا، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ذرہ ذرہ جو ہے پیش کر دیں گے، جب دیکھے گا انسان تو کہے گا اللہ اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس نامہ اعمال میں تو میرے ہر چیز لکھی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی بالکل سامنے کر دے گا، ہر چیز سامنے آئے، ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں، بلکہ گواہ ہوں گے وہاں، اور گواہ بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایسے گواہ، 4 گواہ ایسے ہوں گے۔ ایک گواہ ہوگی زمین، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ زمین کرے گا، جو بھی بد کام کرتا ہے وہ زمین، جو عمل کرے وہ کمرے میں بند ہو کر کرے یا کھلے بازار میں کرے، تنہائیوں میں کرے یا بھیڑ میں کرے، کرے گا تو زمین پر۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، یا تو یہ خبریں بیان کرے گی کون سی؟ اچھی خبریں بیان کرے گی، اے اللہ یہ مجھ پر چل کر کہاں گیا تھا؟ مسجد گیا تھا، یہ مجھ پر چل کر اللہ کی راستے میں گیا تھا، یہ مجھ پر چل کر کسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، یہ مجھ پر چل کر رشتے داری نبھانے کے لیے گیا تھا۔ یہ زمین خبریں بیان کرے گی، یا تو اس کے موافق کرے گی یا مخالف کرے گی۔ مخالف یہ کرے گی کہ اللہ اس نے مجھ پر چل کر فلاں غلط کام کے لیے گیا،
اس نے مجھ پر خوریزی کی تھی، مجھ پر فساد پھیلایا تھا، مجھ پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دی تھی، مجھ پر کھڑے ہو کر کسی کا دل دکھایا تھا، مجھ پر کھڑے ہو کر اس نے رشتہ داری توڑی تھی، مجھ پر کھڑے ہو کر اس نے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ یہ خبریں بیان کر رہی کل اللہ کے سامنے گواہ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین خبریں بیان کر رہی۔ ایک گواہ، دوسرا گواہ نامہ اعمال، دوسرا گواہ میں فرشتے جو ہر ایک بندے پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن کہتا ہے کہ بلا شبہ تمہارے اوپر دو محافظ مقرر کیے ہوئے، دو محافظ مقرر کیے ہوئے، وہ ہر وقت لکھتے رہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے، لیکن میرا مالک، میرا وہ رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ نیکی کے فرشتے کو حکم دیا کہ بندہ نیکی کرنے کی دل میں صرف سوچ لے تو اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر۔ وہ وضو کر کر گھر سے نکلے کہ مسجد جائے نماز پڑھے گا، مسجد میں پہنچ کر ہر قدم پر اس کی نیکی لکھتا ہے، ہر قدم پر اس کی نیکی لکھتا ہے۔ وہ رحیم رب ہے، وہ کریم رب ہے، عطا الرحمان ہے، وہ دینے والا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اپنے دل میں سوچے مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ جس نے نیت کر لی تو اب نیت کی برکت سے اس کو برابر لکھتا ہے۔ اور بدی کا فرشتہ اللہ نے بنایا نہیں، ابھی اس نے نیت کری ہے، کوئی گناہ کرنے کی اس نے نیت کری ہے، ابھی لکھنا شروع نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ لوٹا گناہ کی طرف چل کر جا رہا ہے، ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے وہ لوٹ آئے۔ اب جب اس نے گناہ کر لیا تو اب لکھے، اب گناہ کر لیا تو اب لکھے، لیکن اب بھی اللہ نے ایک راستہ چھوڑا، اب بھی اللہ نے ایک راستہ چھوڑا، اور وہ ہے توبہ۔ تو کیا ہے؟ توبہ۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دے۔ جو فرشتے نے لکھے تھے گناہ اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اور صرف نامہ اعمال سے ہی نہیں مٹاتا بلکہ وہ فرشتے جو کل اللہ کے سامنے گواہ ہوں گے، جنہوں نے لکھا تھا، جس فرشتے نے وہ گناہ لکھا تھا، اس کے ذہن سے بھی، اس کے دماغ سے بھی اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اب اسے بھی یاد نہیں، اب اسے بھی یاد نہیں کہ گناہ کیا ہے، اس کے ذہن میں بھی وہ بندہ پاکیزہ ہے، اللہ پاک کر دیتا ہے، بالکل پاک کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا گواہ یہ ہے کہ جو اس کے کاندھے پر فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا نام ہی ہے لکھنے والے، اللہ کہتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تمہارے اوپر دو محافظ مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں وہ چیز جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو بھی تم کام کرتے ہو
وہ اس کو جانتے ہیں. تم کمرہ بند کر کرو, تم اعتکاف میں گھس کر کرو, تم تنہائیوں میں کرو, تم بھیڑ میں کرو, وہ دو فرشتے جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں, اور وہ تمہارے نامۂ اعمال میں ڈیٹ کے ساتھ, وقت کے ساتھ پورا نوٹ کرتے رہیں کہ یہ جو ہے کام اس نے کیا ہے. تو دوسرا جو ہے, دوسرا گواہ اللہ کے یہاں وہ فرشتے ہوں گے. اور تیسرا گواہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, کہ جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے, یہ نامۂ اعمال جو وہ فرشتے لکھ رہے تھے, یہ نامۂ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ چیز کر تمہارے موافق یا مخالف گواہی دے رہے ہو, یا تو موافق گواہی دیں گے اگر ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے, یا پھر مخالف گواہی دیں گے. یہ تیسرا گواہ. اور چوتھا گواہ وہ ہے جس کو ہم بہت محبت کرتے ہیں, جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, جس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے ہاتھ پیر. ہمارے پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں. ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے, چھری سے کٹ جائے ذرہ برابر, وہ بھی ہمیں گوارا نہیں. ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے. یہ کل اللہ کے سامنے یا تو ہمارے موافق گواہی دیں گے یا مخالف گواہی. قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. قرآن کہتا ہے کہ اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, تمہارے منہ سیل لیے جائیں گے, سیل لگا دی جائے گی تمہارے منہ پر. اب تمہاری زبان نہیں بولے گی, اب کون بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ بات کریں گے, تمہارے ان کے ہاتھ بات کریں گے. یہ ہاتھ بولیں گے کہ اللہ, یا تو موافق بولیں گے کہ اللہ اس نے مجھ سے صدقہ دیا, اس نے مجھ سے کسی کی مدد کی تھی, اس نے مجھ سے کسی کو برائی سے روکا تھا, اس نے میرے ذریعے کوئی نیک کام کیا تھا, میرے ذریعے کسی کی امداد کی تھی. یہ گواہی دیں گے. یا پھر مخالف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں مسلمان کا جو ہے دل دکھایا تھا, میرے ذریعے فلاں کو میرے ذریعے مارا تھا, میرے ذریعے فساد پھیلایا تھا, میرے ذریعے خوریزی کی تھی, میرے ذریعے قتل کیا تھا, میرے ذریعے غلط کام کیا تھا. یا مخالف گواہی. اور فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پیر گواہی دیں گے. کل گواہ ہوں گے یہ پیر جن میں ہم کانٹا بھی چبھ جائے یہ گوارا نہیں کرتے. یہ گواہ ہوں گے کل اور کہیں گے یا اللہ, یا تو موافق ہوں گے کہ یہ میرے ذریعے دین کے کام کے لیے گیا, اے اللہ یہ مجھ سے چل کر مسجد تک گیا تھا, یہ مجھ سے چل کر اپنے کسی رشتہ دار کی, اپنے کسی عزیز کی, اپنے پڑوسی کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا. وہ بیمار ہو گیا تھا, یہ عیادت کرنے گیا تھا. وہ اس سے ناراض تھا, پھر بھی عیادت کے لیے گیا تھا. یہ عیادت تو ایسی چیز ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بوڑھی کیا کرتی تھی, وہ کوڑا ڈالتی. سب نہیں سنا ہوگا واقعہ, کوڑا ڈالتی. بیمار ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھئی کیا ہو, وہ کہ ایک دن سے کوڑا نہیں ڈالا. کسی نے بتایا اللہ کے رسول ان کی طبیعت علی ہے, وہ بیمار, اللہ کے رسول عیادت کرنے گئے, اللہ کے رسول عیادت کرنے گئے. آج ہم کیا کہتے ہیں, ارے بھائی جب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو تم نہیں آئے تھے,
وہ میرا جو فلاں رشتہ دار ہے، فلاں میرا چاچا ہے، فلاں ماموں ہے، وہ میرے بیمار ہونے پر نہیں آیا تھا، تو میں کیوں جاؤں اس کے بیمار ہونے پر؟ ہم یہ کہتے ہیں نا آج کے وقت میں، بھائی وہ تو نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے، حالانکہ وہ بوڑھی کوڑا ڈالتی تھی آپ کے اوپر، لیکن پھر بھی عیادت کرنے گئے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کل اللہ کے یہاں کہ اللہ یہ مجھ سے چل کر عیادت کرنے کے لیے گیا، یہ مجھ سے چل کر کسی کی مدد کرنے کے لیے گیا، یہ مجھ سے چل کر کسی کو برائی سے روکنے کے لیے گیا۔ یہ گواہی دیں گے، یا تو موافق دیں گے یا مخالف دیں گے، اور کہیں گے اللہ اس نے میرے ذریعے چل کر فلاں گناہ کا کام کیا، میرے ذریعے چل کر اس نے جو ہے رشتے داری توڑی تھی، میرے ذریعے چل کر اس نے زمین میں خوریزی کی تھی، میرے ذریعے چل کر یہ سنیما ہال گیا تھا، میرے ذریعے چل کر اس نے جو ہے فساد پھیلایا تھا، یا مخالف گواہی۔ یہ چار گواہ اللہ کے یہاں موجود ہیں، یا موجود ہیں، اور یہ گواہی دیں گے، یا تو موافق دیں گے یا مخالف دیں گے۔ اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے کہ ہم اپنے ان گواہوں کو کیسے تیار کریں، اپنے مخالف تیار کریں یا اپنے موافق تیار کریں؟ تو کیسے تیار کریں گے میرے دوست؟ موافق تیار کریں گے، مخالف تیار نہیں کریں گے۔ اور موافق تیار جب ہوں گے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ہر وہ کام جب کریں گے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، جب وہ کام کریں گے تو کریں گے تو اسی زمین پر، یہ زمین بھی ہمارے موافق گواہی دے گی، ہمارے نامے اعمال بھی اس سے بھرے ہوئے ہوں گے، فرشتے بھی اس کے ذریعے ہمیں جو ہے نیک کہیں گے اللہ کے سامنے، اور ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے جسم کے اعضاء وہ بھی ہماری موافق گواہی دیں گے، اللہ اسے بخش دے، یہ تو بہت نیک بندہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گواہوں کو جو تیار کریں وہ ایسے کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے موافق ہوں، مخالف نہ ہوں۔ اللہ نے اسی طرح ہمارا ذہن کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر ایک انسان دیکھے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے، آخرت کے دن کے لیے، حساب و کتاب کے دن کے لیے اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس نے تیاری کیا کر رکھی ہے، اللہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے جو ہے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، کیا کرنا ہے ہمیں۔ اس دنیا میں ذرہ برابر کوئی چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھے، کوئی کھوکا لے کر بیٹھے، اس میں چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جتنے کی چیز لے کے آئے گا اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا اس کے پاس، اور جو اس نے دیکھی شام کو اس کا بھی حساب کتاب کرے گا، اس کو بھی دیکھے گا کہ میں نے آج کتنے کی بکری کری، آج مجھے کتنے کا منافع ہوا، مجھے فائدہ کتنے کا ہوا، انکم کتنے کی ہوئی مجھے، وہ یہ دیکھے گا۔ ہم اس دنیا کی چیز کے لیے یہ دیکھتے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو ہم دیکھیں اور سوچیں کہ آج میں جب صبح اٹھا تھا اس وقت سے لے کر اب میں بستر پر ہوں
परेशान किया, कितनी खुरेजी की, कितनों को जो है मैंने अज़ियत पहुंचाई, और कितने नेक काम किए, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने ऐसे काम किए कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के हबीब राजी हों, और कितने ऐसे काम किए जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज। क्या हम ये सोचते? क्यों नहीं सोचते? इस फानी दुनिया के लिए जो कि खत्म होने वाली है जो दुनिया, उस दुनिया के लिए हम एक छोटी से छोटी चीज में हिसाब किताब लगाते हैं, हम उसमें फायदा देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हमने कितनी इनकम कमाई, और वो दुनिया, वो आलम जहां पर हमेशा हमेशा रहना है, जहां मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां दोबारा मौत नहीं है। उस आलम के लिए हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ जायजा नहीं लेते कि हमने उस आलम के लिए कितनी इनकम की है, उस आलम के लिए हमने कितना कमाया है, कितने हमने ऐसे काम किए हैं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और कितने ऐसे काम किए हैं कि जिससे अल्लाह नाराज होता है। उसके लिए हम कुछ नहीं सोचते। सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचते तो यकीनन हम बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े खसारे में। ये दुनिया ही एक दिन फानी होने वाली, फना होने वाली है। अल्लाह कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम की तमाम चीजें जो भी हैं दुनिया में सब फना हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह के अलावा सारी की सारी चीजें फना होंगी। इस फानी दुनिया के लिए जिसे हमें छोड़ना है, एक उम्र पर जाकर छोड़ना है। अब वो उम्र भी हमें मालूम नहीं है कि कितनी है। हर सांस हमारी आखिरी सांस हो रही है, हर सांस हमें कब्र के करीब कर रही है, हर सांस हमें जो है वो कब्र की तरफ ढकेल रही है। हम उस दुनिया के लिए तमाम हिसाबों किताब रख रहे हैं, और वो आलम जो हमेशा हमेशा रहने वाला है, वहां के लिए हम कुछ नहीं सोचते, जिसकी सजाएं भी खतरनाक है और जिसकी नेमतें भी बेशुमार, उसके लिए हम कुछ नहीं सोचते। सजाएं इतनी खतरनाक, हदीस में आता है कि कोई चीज जो जहन्नम की वो दुनिया के समंदर में डाल दी जाए तो तमाम के तमाम समंदर का पानी वो इतना कड़वा हो जाएगा, इतना जहरीला हो जाएगा कि जो उसे पिएगा वो मर जाएगा, जो उसे पिएगा वो मर जाएगा। कितनी खतरनाक सजा! ऐसी जहन्नम जिसकी सबसे कम सजा वो ये है कि आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे दिमाग ऐसे घोलेगा जैसे चूल्हे पर रखी हुई पानी वाली हांडी जो होती है और चूल्हे पर खोलती है, उसमें गुब्बारे निकलते हैं, फूकने फूकते हैं, ऐसे दिमाग खोलेगा। ये सबसे कम सजा है, ये सबसे कम सजा है। उसके लिए हम जो है कोई तैयारी नहीं कर, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। और इस दुनिया के लिए कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, कहीं घाटा ना हो जाए, इसके लिए जर्रे जर्रे की हम फिक्र करते हैं। लेकिन हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो खसारे में हैं, हम खसारे में हैं, क्योंकि ये दुनिया एक दिन, इस दुनिया को हमें छोड़ना है। एक उम्र पर जाकर इसे छोड़ना है। जितनी उम्र हमारी लिखी हुई है उतनी उम्र में हमें छोड़ना है, और वो उम्र भी नहीं मालूम कि कितनी है। किसी बुजुर्ग से एक साहब ने पूछा कि हजरत ये बता दीजिए कि तौबा का बेहतरीन वक्त कौन सा? तौबा करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? तो हजरत ने फरमाया कि बस मौत से एक दिन पहले तौबा,
موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لو، سب سے بہترین موت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے تو نہیں معلوم کہ میں کب مروں گا، میری موت کا وقت تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ آج میں سو رہا ہوں، صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، اور اس دنیا میں ہم کتنے ہی اپنے ہاتھوں سے کتنے ہی بچوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، کتنے ہی جوان ہمارے سامنے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے ہی بوڑھے ہمارے آنکھوں کے سامنے قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں سوچتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی داڑھی رکھیں گے بڑھاپے میں رکھ لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو جب رکھ لیں گے، ارے نمازیں پڑھنا ہے بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کا بڑھاپا آئے گا؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس کا بڑھاپا آئے گا؟ وہ 60 سال جیے گا، وہ 80 سال جیے گا؟ نہیں دے سکتا۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہی نہیں، بلکہ کسی بھی جو ہے دھرم میں چلے جائیے، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں کب مروں، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت ایسا مسئلہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی دنیا میں رہنے والی کا اختلاف نہیں ہے کہ نہیں مریں گے، مرے گا، مرے گا۔ تو جب اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں بڑھاپا آئے گا، تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ہر دن کو آخری دن کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھے، کل آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا چلے گی، چلتی رہے گی، ہم ہیں تب بھی چل رہی ہے، اور ہم نہیں ہوں گے تب بھی چلتی رہے گی۔ اس دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے گھر والوں سے نہ ملو، شادی نہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ ہماری ہر سانس، ہر قدم ہمارا نیکی بن سکتا ہے۔ ہر قدم ہمارا نیکی بنے گا، ہمارا دکان پر بیٹھنا نیکی بن جائے گا، دکانداری کرنا نیکی بن جائے گا۔ کب؟ جب کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق کریں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو ہر ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی، دنیا میں پڑھ کر اپنی آخرت کو نہ بھولائے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں پڑھ گئے تو اب بس کچھ نہیں، تو دنیا دکھائی دے رہی، جو دنیا کچھ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی زندگی، حقیقت والی جو زندگی ہے، وہ مرنے کے بعد میں شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اصل زندگی تو اسے جنت میں بتانی ہے، اس دنیا میں مزے نہیں کرنے۔ کوئی قید خانے میں مزے نہیں کرتا ہے، مزے قید خانے میں نہیں کرتا، تو اصل تو اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ دنیا میں تو ایک سفر کے تحت آیا ہے اور ایک مقصد کے تحت آیا ہے، تو اللہ نے اسے مقصد دیا ہے کہ اس دنیا میں جاؤ اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کر آ جاؤ، پھر آؤ
जन्नत तुम्हारे लिए खुली हुई है, बेशुमार नेमतें तुम्हारे लिए खुली हैं। किसी परिंदे को देखा उड़ता हुआ जा रहा है, जी चाहा ये परिंदा जो है मेरे पास आए, मैं इसे खाऊं। वो परिंदा जो है वो रोस्ट होकर, वो सीख कर बेहतरीन तरीके से जो है उसके पास आ जाएगा, सामने तश्तरी में उसके पास मौजूद। खाए, मजे करे, महा मजे करे, यहाँ थोड़ी मजे करना है लोगों को। तो हमें अपना जो एम है, अपना मकसद, वो आखिरत को रखना है। दुनिया में पढ़कर अपनी आखिरत को नहीं छोड़ना। खैर, वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।